حج کے زمانے میں لوگ دور دراز سے بیت اللہ حج کے لیے آتے تھے۔ مختلف علاقوں کے مختلف قبائل کے الگ الگ خیمے اور بستیاں بنتی تھیں، بڑی گہما گہمی بیت اللہ کے اندر ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع کو اسلام کی تبلیغ کے لیے استعمال فرماتے اور آنے والے مہمانوں کے پاس ہر ایک کے خیمے میں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اسلام کی دعوت دیتے۔ عقبہ ایک مقام ہے، اس مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ بنو خزرج کے 6 لوگ چلتے چلتے اس طرف جا نکلے۔ انہوں نے حضور کو بیٹھا ہوا دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے ملاقات کی۔ جب وہ آ کے بیٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور قرآن مجید کی آیات مبارکہ پڑھ کے ان کو سنائی۔ ان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ وہ مدینہ میں یہودیوں کے پڑوس میں رہتے تھے، یعنی ان کے پڑوسی جو تھے وہ یہودی تھے، اور یہودیوں سے انہوں نے سن رکھا تھا کہ ان قریب عرب کے اندر ایک آخری نبی جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ یہ باتیں ان کے ذہنوں کے اندر تھیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور ان کو اسلام کی دعوت دی اور قرآن پڑھ کے سنایا تو ان کا دل موم ہو گیا اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ وہ 6 لوگ تھے، خوش قسمت ترین لوگ، کہ جو مشکل وقت میں ساتھ دینے والا تنکا بھی انسان کو یاد رہتا ہے۔ اگر ایک تنکے کا آسرا مشکل وقت میں مل جائے تو انسان کبھی بھی اس کو بھولتا نہیں، اور خوشحالی میں آسودگی میں تو ساری دنیا دوست بن جاتی ہے۔ یہ مشکل ترین دور تھا۔ اس مشکل ترین دور کے اندر جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی، اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو، ان لوگوں کو دوسروں کی بنسبت مقام و مرتبہ بھی زیادہ عطا فرمایا۔ تو یہ 6 لوگ تھے اس وقت ایسے حالات میں جب کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سننے، بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ 6 لوگ جنہوں نے حضور کی بات سنی اور سن کے اسلام قبول کر لیا، ان میں سب سے پہلے حضرت ابو امامہ اسعد بن زرارہ یہ تھے، دوسرے نمبر پہ عوف بن الحرث تھے، پھر تیسرے نمبر پہ رافع ابن مالک تھے، چوتھے نمبر پہ قطبہ بن عامر، اور 5ویں نمبر پہ عقبہ بن عامر، اور 6 نمبر پہ جابر بن عبداللہ۔ یہ 6 لوگ تھے جنہوں نے عقبہ کے اندر بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پہ اسلام قبول کیا۔ ان کی یہودیوں کے ساتھ تھی مخالفت، ہر وقت ان کی ٹسل رہتی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا کہ اگر ہم نے محمد کی دعوت قبول کرنے میں دیر کر دی اور بات چلتی چلتی یہودیوں تک پہنچ گئی تو یہودی ہم سے سبقت لے جائیں گے، یہ نہ ہو کہ ہم سوچتے رہ جائیں اور یہودی اسلام قبول کر لیں۔ چونکہ وہ یہودی تھے نہیں مگر سن رکھا تھا انہوں نے یہودیوں سے کہ کوئی نہ کوئی نبی آنے والا ہے، اس کے آنے کا ٹائم ہو چکا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ یہودی ہم سے سبقت لے جائیں، وہ پہل کر جائیں، وہ بازی جیت جائیں، ہم ان سے پہلے، ان کو اطلاع ہونے سے پہلے ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہم نے جو اسلام قبول کیا وہ یہودیوں کی باتوں میں، ان کی باتیں سن کے اسلام قبول کیا ہے، اگر آپ ہمیں اجازت دیں ہم واپس جا کے اپنے علاقے کے اندر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ یہودیوں کے پاس جب ہم پہنچیں گے تو چونکہ ہمیں بتانے والے بھی وہی یہودی ہیں، وہ ہماری بات سنیں گے تو اسلام جلدی قبول کر لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت بھی دی اور ان کو دعائیں بھی دی۔ یہ 6 لوگ یہاں سے نکلے، مدینہ گئے، 1 سال تک وہاں پہ تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ اگلا سال حج کا موقع آیا تو مدینہ سے پہلی مرتبہ 6 لوگ تھے، جب پورا سال محنت کر کے واپس آئے تو 12 لوگ ساتھ لے کے آئے، یعنی 12 لوگ کل تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان میں سے 5 لوگ یہی پرانے جن کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے،
اور 7 لوگ جو تھے وہ نئے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. یعنی 1 سال کی محنت کی وجہ سے 7 لوگ اور مدینے کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. وہ 7 لوگ کون سے تھے؟ ان میں ہے معاذ بن الحرس، ذکوان بن عبد القیس، عباس بن عبادہ، ابو الحیثم اور عویم بن ساعدہ. یہ 7 لوگ مزید ان کے اندر اضافہ ہو گیا. یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. اسی طرح حضور نے ان کو عقبہ کے اندر ملنے کا کہا. یہ عقبہ میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پہ ان سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد جب یہ 12 لوگ عقبہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھے اور انہوں نے بیعت کی، یہ وہ وقت تھا کہ جب ابھی تک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر باقاعدہ طور پہ جہاد کا حکم نہیں دیا تھا. یہ اس دور کی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے 4 چیزوں کی بیعت لی. 4 چیزوں پہ بیعت لی. ان میں سے سب سے پہلی کیا تھی کہ آئندہ کے بعد کبھی بھی شرک نہیں کرو گے. دوسری بیعت یہ تھی کہ چوری اور زنا نہیں کرنی. تیسرے نمبر پہ حضور نے بیعت لی کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا. چوتھے نمبر پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لی کہ آئندہ کے بعد کبھی بھی کسی بھی شخص کے اوپر یا عورت کے اوپر تہمت نہیں لگانی. جھوٹا الزام ہم جو کہہ دیتے ہیں نا، ہمیں سنی سنائی، فلانا جی فلانا تو ایسے ہے، فلانا جی چور ہے جی، فلانا ڈاکو ہے جی، فلانا اچھا نہیں ہے جی. ہر بندے کے متعلق ہم نے ایک رائے قائم کر رکھی ہے. یہ تہمت ہے. اور اگر اسلامی حکومت ہو تو تہمت کے اوپر 80 کوڑے لگتے ہیں. جھوٹا الزام کسی کے اوپر لگا دینا، ایویں کسی کو کہہ دینا جی کریکٹر لیس آدمی ہے، جس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے. اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کو پکڑ کے جج کے پاس لے جایا جائے، قاضی فیصلہ کرے، ہاں جی تو نے جو کہا کہ اس کا کردار ٹھیک نہیں تو اس کا خراب کردار ثابت کر، گواہ لا جو ثابت کریں، جو گواہی دیں کہ یہ اس کا کردار اچھا نہیں. اگر تو ثابت نہیں کر سکتا تو پھر چوک کے اندر باندھ کے کوڑے لگائے جائیں، آئندہ کوئی بندہ زبان کسی کے بارے میں کھولے ہی نہ. اتنی سختی ہے. اور تہمت لگانا کسی کے اوپر، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تہمت لگانا یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 12 لوگوں سے ان 4 چیزوں کے اوپر بیعت لی. اس کو بیعت نساء کہتے ہیں. عقبہ کے مقام پہ پہلی بیعت عقبہ، اس کے بعد دوسری بیعت. بیعت عقبہ کے اندر 6 لوگ، بیعت نساء کے اندر 12 لوگ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بیعت کر کے جب جانے لگے تو حضور نے 2 لوگوں کو امام بنا کے ساتھ بھیجا ان کے. یہ خاص بات ہے. ساری مسجدیں امام مقرر ہوتا ہے نا جی، امام ہے، خطیب ہے، مدرس ہے، استاد ہے، مقرر ہوتا ہے. لوگوں کے دماغوں میں گھسا، کہتے ہیں جی حضور کے زمانے میں تو کوئی نہیں تھا. اس کی 2 وجوہات ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک میں ہر صحابی اس قابل تھا کہ وہ جماعت کروا سکتا تھا. جماعت کروانے کی اہلیت تھی اس میں. اس زمانے میں ہے نہیں. اگر امام صاحب نہ ہو تو مسئلہ بن جاتا ہے کہ جی جماعت کون کروائے، کیونکہ ہر بندہ اس قابل نہیں، اتنا علم نہیں رکھتا کہ وہ جماعت کروا سکے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک میں ہر صحابی امام تھا، ہر صحابی جماعت کروا سکتا تھا. اس کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں، قصبوں میں، دیہاتوں میں حضور نے امام مقرر کر کر کے بھیجے ہیں. اور سب سے پہلے نمبر پہ حضور نے جن کو امام مقرر کیا، مدینہ سے 12 لوگوں نے اسلام قبول کیا. انہوں نے اجازت مانگی کہ ہم جا کے مدینہ میں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت ام مکتوم ان دونوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے امام بنا کے حضرت مصعب بن عمیر کو مدینے میں بھیجا. تم جاؤ ان لوگوں کو بھی دین سکھاؤ، اور جو نئے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا ان کو اسلام کی دعوت دو.
اور جو اسلام کے اندر آ جائے ان کو دین کا علم سکھاؤ، دین کی تعلیم دو۔ حضرت مصعب بن عمیر ان کے ساتھ امام بن کے مدینہ چلے گئے۔ 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 2 بیتیں میں نے پیچھے بیان کر دی، یہ تیسری بیت ہے جو کہ زیادہ معروف ہے۔ 1 سال کم و بیش حضرت مصعب بن عمیر مدینہ کے اندر گئے حضور کی طرف سے امام بن کے، اور محنت کی، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اسلام کی دعوت دیتے دیتے سال کے بعد جب پھر حج کا موقع آیا تو حضرت مصعب بن عمیر اپنے ساتھ 2 عورتیں اور 73 مرد، یعنی کل ملا کے 75 لوگوں کا قافلہ لے کے حضرت مصعب بن عمیر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ پہلی مرتبہ جہاں سے آغاز ہوا ہے اسلام کا، مدینے کے اندر اسلام کا درخت لگ رہا ہے۔ آغاز میں کتنے لوگ؟ صرف 6۔ کتنے لوگ جی؟ عقبہ کے اندر صرف 6 لوگ۔ ان 6 لوگوں نے محنت کی تو 6 سے 12 بن گئے۔ پھر ان 12 کے اوپر حضور نے 2 امام مقرر کر کے بھیجے۔ ایک شخص نے سب سے زیادہ گائیڈ کیا اور باقی سارے مسلمانوں نے مل کے کوشش کی، تو 1 سال کے اندر 75 لوگوں کو مسلمان کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یعنی یہ مدینے میں اسلام کا درخت آہستہ آہستہ تناور بن رہا ہے، مضبوط ہو رہا ہے۔ تو 75 لوگوں کا قافلہ لے کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ ان 75 لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو مسلمان ہو چکے تھے، اور بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضور کی بارگاہ میں آ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پہ ان سب نے اسلام قبول کر لیا۔ جب 75 لوگوں نے اسلام قبول کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حج سے جب واپس جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قبیلے میں سے ایک ایک بندہ چنو۔ 12 نقیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چنے۔ اے نقیب تو مراد دو محفل والا نقیب نہیں ہے، وہ محفل والا جاہل نقیب ایک نوی مخلوق ساڑھے سر تے مسلط ہونے جنہاں تے دنیا تے کوئی کام نہیں، اس سٹیج سارا انہاں دے ذمہ اسی چھوڑ کے تے عوام ہاتھ منہ دے کے تے بہ جاندی ہونی، انہوں روکیے کس طرح؟ خطیب اپنی جگہ تے پریشان ہوندا وے نقیب نو کیویں روکنا ہے؟ ناب خاں اپنی جگہ تے پریشان ہے، عوام اپنی جگہ تے پریشان ہے، نقیب کسے دی جان نہیں چھوڑ رہا، اے او نقیب نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے معنی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استاد بنا کے ہر قبیلے کا ایک ایک استاد چنا، وہ 12 نقیب بنے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جب بھیجا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی قوم کی تعلیم اور تعلم کے ذمہ دار ہو، جیسے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے حواری ذمہ دار تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے قبیلوں کے اندر ایک ایک استاد مقرر کیا تھا۔ بنی اسرائیل کے اندر بھی 12 نقیب تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں اسلام کی تبلیغ کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے بھی مدینہ کے اندر 12 نقیب مقرر فرمائے، یعنی 12 استاد مقرر کر کے بھیجے۔ ان 12 استادوں کی ذمہ داری تھی کہ مدینہ میں جا کے جن جن لوگوں تک ابھی تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا ان کو جا کے اسلام کا پیغام دو، جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کو اسلام کی تعلیمات دین سکھاؤ، ان کو پختہ کرو۔ یہ 12 نقیب بنے۔ ان 12 نقابہ میں سے سب سے پہلے نمبر پہ آتے ہیں سعد بن زرارہ، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ رافع بن مالک، عبادہ بن صامت، عبداللہ بن رواحہ، سعد بن عبادہ، برا بن معرور اور جابر بن عبداللہ، منذر ابن عمر، اسید بن حزیر اور سعد بن خطیمہ، اور 11ویں نمبر پہ آتے ہیں رفاع بن منذر اور سعد بن ربیع۔ ان 12 لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نقیب مقرر فرمایا۔ یہ گئے مدینہ کے اندر، جا کے انہوں نے محنت کی، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اب یہاں سے تاریخ کے اندر ایک عجیب و غریب موڑ آتا ہے۔ وہ موڑ کیا ہے کہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے اندر انہوں نے حضور کی زندگی عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے،
جو اسلام قبول کرتا ہے کفار اس کے در پہ ہو جاتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، حتیٰ کہ قتل تک، شہید کر دیتے ہیں، ہر ظلم ان کے اوپر کرتے ہیں، ان کا مال اسباب ہر شے چھین لیتے ہیں۔ اس حال کے اندر کہ کوئی بھی شخص مکہ کے اندر اسلام کی دعوت جو ہے وہ پنپ نہیں رہی، لوگ اسلام کو قبول ہی نہیں کر رہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور کے اندر پریشانی اور اہل مکہ سے مایوسی آئی۔ اتنی کوشش کی ہے، اتنی محنت کی ہے، مگر مکہ کے لوگ اسلام قبول کرنے کو تیار ہے۔ مکہ کے لوگ سخت دل کے ہیں، آج بھی جو گئے ہیں اللہ ان کو بار بار لے جائے، اور جو میری طرح نہیں گئے اللہ تعالی ہمیں بھی حضور کے صدقے اپنے حرم کی زیارت کروائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی وہ تو اس زمانے کی بات ہے نا، آج بھی اگر آپ مکے میں چلے جائیں تو مکہ کی بنسبت مدینہ کے لوگ آج بھی نرم دل لوگ ہیں، مکہ کے لوگ آج بھی سخت دل ہیں۔ طائف کے اندر چلے جائیں، طائف کے لوگ آج بھی سخت دل ہیں، یعنی وہ جو نیچر اور طبیعت تھی وہ ہو بہو آج بھی ویسی کی ویسی ہے۔ مدینہ کے لوگوں کا مزاج اور مکہ کے لوگوں کا مزاج اس زمانے میں بھی مختلف تھا، آج بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔ مکہ کے لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے، مدینہ کے لوگ دور بیٹھ کے آ کے ہر سال ان کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور وہ مسلسل تسلسل کے ساتھ حضور کے دست مبارک پہ کلمہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی حضور یہاں بیٹھے ہیں، یہاں اسلام کا درخت تناور نہیں بن رہا، مگر دور اتنے کلومیٹر کے فاصلے پہ مدینہ کے اندر درخت مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل یہ پریشانیاں دیکھ دیکھ کے قلب اطہر کے اوپر بوجھ ہے۔ اس وقت ایسا موقع آیا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرا محبوب بڑا پریشان ہے، بہت دکھی ہے۔ دکھی اس لیے نہیں کہ یہ میرے اوپر زیادتی کرتے ہیں، دکھی اس لیے کہ حضور جانتے تھے کہ کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے میری ذات پہ فرق نہیں پڑتا، کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے خود یہ غرق ہو جائیں گے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے اس نے اپنے فائدے کے لیے پڑھا ہے، اور جس نے نہیں پڑھا نقصان کس کو ہے؟ اس کی اپنی ذات کو۔ اللہ اور اس کے رسول کی ذات پہ کوئی فرق ایک لمحے کے لیے ممکن نہیں۔ اگر ایک لمحے کے لیے تصور کر لیں کہ کائنات کے سارے لوگ اسلام سے نکل جائیں، اللہ کا انکار کر دیں، رب کی شان کے اندر ایک رتی برابر بھی فرق نہیں آتا۔ سارے لوگ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیں، حضور کی شان میں، مقام و مرتبے میں فرق نہیں آتا۔ جس نے ماننا اپنی ذات کی خاطر انکار کرے گا تو خود برباد ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول کی ذات میں فرق کوئی نہیں پڑتا۔ حضور پریشان تھے لوگوں کی خاطر کہ میں ان کو ہدایت کی طرف، روشنی کی طرف بلاتا ہوں، یہ بھاگ بھاگ کے اندھیرے کی طرف جاتے ہیں۔ اس بات پہ حضور پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا میرا محبوب اتنی تکلیفیں اٹھا اٹھا کے اب پریشان ہو چکا ہے، تو رب نے فرمایا کہ کیوں نہ اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کے دو چار باتیں کر لی جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج عطا فرمائی۔ جدو بندہ پریشانی چو گزرے نا، تکلیفاں چو گزرے، صعوبتاں چو گزرے، مار کٹائی چو گزرے، بہت زیادہ ظلم تشدد برداشت کر کر کے، اس دا مطلب ہے کہ اگے کامیابی نیڑے آ گئی ہے۔ تکلیفیں ثابت کرتی ہیں کہ کامیابی بہت قریب ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ نے تکلیفیں برداشت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر عطا فرمایا کہ اپنے حبیب کو اپنے پاس لا مقام میں بلایا۔ تو یہ تکلیف، یعنی پس منظر یہ تھا کہ حضور نے اتنی تکلیفیں، اتنا امتحان دیکھ لیا تھا، تو اس امتحان کے صلے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنے پاس بلایا۔ اس بات کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ ایک جملہ، ویسے معراج کے اوپر آپ نے ہزارہ مرتبہ گفتگو سنی ہوگی، جب موقع آئے گا پھر ہو جائے گی، مگر ایک جملہ ذہن کلیئر کرنے کے لیے کر جاؤں۔ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو معراج ہے یہ حضور کا معجزہ ہے، ایسا عظیم الشان معجزہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء میں سے اتنا عظیم الشان معجزہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ اتنا عظیم الشان معجزہ جب ہم نے کہا کہ معجزہ ہے تو بعض لوگ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔
کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ اس لیے کہ اس کا بہت سارا حصہ وہ ہے کہ جو قرآن کے اندر بیان ہوا ہے، اور بہت سارا حصہ وہ ہے کہ جو احادیث صحیحہ میں بیان ہے، جس کا تفصیل کے ساتھ ساتوں آسمان تک بخاری اور مسلم کے اندر روایتیں بڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ یعنی کو ایرے غیرے کی روایت ہو تو پھر تو انکار کرنے میں مسلمان ایک منٹ بھی نہ لگائیں، وہ تو بخاری مسلم کی روایتیں انکار بھی نہیں کر سکتے، تو پھر وہ اپنا راجہ راضی کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جی معراج جو ہوئی ہے یہ جسمانی معراج نہیں تھی، عالم بیداری میں نہیں تھی، عالم خواب میں ہوئی ہے۔ کس میں ہوئی ہے؟ خواب میں ہوئی ہے۔ خواب میں کہیں چلے جانا یہ کوئی اتنی حیران کن بات ہے جی میں جو صبح دی نماز تے آواں تے نماز تو بعد میں دونوں آ کے دساں کہ جی میں راتی ستا تے میں خواب دے اندر 7 ملکاں دی سیر کر کے آ گیا، تھوڑے جو کوئی بندہ پریشان ہوئے گا؟ یہ کیڑی گل ہوئی؟ اگر کوئی بندہ کہے جی میں ساری دنیا دی سیر کر رہے ہیں تاں بھی کوئی حیرانگی والی گل؟ اور جی خواب ہے نا، خواب میں تو ہر شے ممکن ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی بندہ دیکھ سکتا ہے۔ آپ کہیں کہ جی میں نے فلاں فلاں علاقے فلاں فلاں لوگ ہر شے آپ بیان کر دیں، ایک رات کے خواب کے اندر میں نے اتنے 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے واپس آ گیا ہوں، کوئی بندہ حیران نہیں ہوگا، کہیں کہ جی ٹھیک ہے دیکھا ہوگا۔ حیرانگی تب ہوتی ہے کہ میں کہوں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں بنفس نفیس جاگتی آنکھوں کے ساتھ گیا ہوں اور واپس آ گیا ہوں، یہ بات حیران کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ کے اندر معراج کی رات صبح جب حضور بیدار ہوئے، بیت اللہ میں کھڑے ہو کے جب حضور نے یہ اپنا معجزہ بیان کیا کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں اس طرح سفر کر کے واپس آ گیا ہوں، کفار مکہ اگر سمجھتے کہ حضور خواب بیان کر رہے ہیں تو کوئی اعتراض نہ کرتا۔ سب کو معلوم تھا کہ نبی جو فرما رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بنفس نفیس گئے اور واپس آ گئے۔ اس بات پہ اختلاف تھا ان کو، اس بات پہ انہوں نے ٹھٹھا مذاقیں اڑائی کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اتنے مہینوں کا سفر بندہ کہتا ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں گیا ہوں اور جا کے واپس بھی آ گیا ہوں۔ اگر کہا جائے کہ خواب ہے تو پھر معجزہ نہیں ہے۔ معجزہ بنتا تب ہے کہ حضور خواب میں نہیں عالم بیداری میں گئے ہیں، یہ حضور کا معجزہ ہے۔ اور آپ کہیں گے کہ جی یہ پھر عقلاً بات ماننے والی نہیں ہے، عقل میں آتی نہیں، سمجھ نہیں آتی، تو نہیں آتی اسی لیے تو معجزہ ہے۔ معجزہ اسی کو کہتے ہیں کہ جو عقل میں نہیں آتا۔ عقل میں ایک پیالے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک جائے اور وہ ایک پیالہ 70 آدمیوں کو سیراب کر جائے، گل مننی چاہتی ہے؟ نہیں نا، دماغ ہی چاہتی جی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور نہیں دماغ میں آ رہا اسی لیے تو نہیں نہ آ رہا کہ وہ ہے معجزہ۔ معجزہ عقل میں آ جائے تو پھر وہ معجزہ نہیں ہے۔ معجزہ ہوتا ہی تب ہے کہ جب وہ عقل اس کو تسلیم ہی نہ کرے، عقل میں آئے ہی نہ تو پھر اس کو مانے گے کیسے؟ ایمان بالغیب ہے، یہاں پہ ایمان کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی، مگر معراج جسمانی عطا فرمائی۔ کون سی معراج جی؟ نو بس بولی کون سی؟ جسمانی، عالم بیداری میں، سوئے ہوئے خواب کی بات نہیں۔ یہاں پہ ایک جملہ سمجھنے والا ہے، وہ آج تک کسے بیان نہیں کیتا تو میں تھوڑے کے بیان کرنے جو تھونوں سمجھ آئی گالتے۔ ایک شعر قوالی کے اندر، نعتوں کے اندر بھی شعر پڑھا جاتا ہے، واقعہ معراج کو، شب معراج کو بیان کرتے ہیں نا۔ خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر، جبریل نے آ کے سنائی خبر، اٹھیے اٹھیے شہنشاہ والا گوہر۔ آگے کافی سارے اشعار ہیں اس کے متعلق، جو بات کہنے لگا وہ پہلے مصرے کے متعلق ہے۔ آپ نے جب بھی واقعہ معراج سنا ہے، جس سے بھی سنا ہے، چاہے وہ سنی تھا، اہل تشیع بھی بیان کرتے ہیں، دوسرے مسلک والے بھی بیان کرتے ہیں، آپ جب بھی سنیں گے تو ایک جملہ سارے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرماتے۔ سنی نا جی گل؟ ام ہانی کے گھر آپ تشریف فرماتے، رات کو ملائکہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے اوپر لے کے گئے، براق کے اوپر سوار کر کے معراج پہ لے کے گئے۔ حضرت ام ہانی کون ہے؟ پہلے یہ جان لیں، توجہ سے سنیں گے، آگے جو میں جملہ کہوں گا تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ یہ ام ہانی جو ہیں، ان کا اصل نام فاختہ ہے، یا بعض نے ہند کہا ہے، جن کا نام ہند تھا۔ حضرت ابو طالب
ان کی بیٹی ہیں، یعنی حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی سگی بہن ہے۔ تو حضرت علی حضور کے کیا لگتے تھے؟ پتریر یعنی کزن کہہ لیں۔ تو یہ حضرت ام ہانی جو ہیں یہ حضور کی کیا لگی؟ پتریر کی لگی جی؟ اپنی زبان ہون تے آکھو نا، کی لگی؟ پتریر محرم رشتہ ہے، غیر محرم ہے؟ کیا ہے جی؟ جس کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، نکاح ہو سکتا ہے، وہ محرم نہیں ہوتا۔ محرم وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ شرعن شادی، جیسے بہن ہے تو بہن محرم رشتہ ہے، اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ ماں ہے محرم رشتہ ہے، نہیں ہو سکتی۔ خالہ ہے محرم رشتہ ہے، نہیں ہو سکتی۔ نانی دادی ہے، پھوپھی ہے، محرم رشتہ ہے، نہیں ہو سکتی۔ جن کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کی بیٹی ہیں حضرت ام ہانی۔ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شادی ابھی نہیں ہوئی تھی، حضرت ابو طالب سے ان کا رشتہ مانگا تھا، حضرت ام ہانی کا۔ ابو طالب نے رشتہ ام ہانی کا حضور کو نہیں دیا۔ جس بندے کو رشتہ دیا وہ ابو جہل کے قبیلے کا بندہ تھا۔ اس شخص کا نام تھا حبیرہ بن ابی وہب۔ حبیرہ جو تھا یہ چوٹی کا عرب کا شاعر تھا، اشعار شعر کہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ابو طالب نے ام ہانی کا رشتہ حضور کو نہیں دیا، حبیرہ کو دے دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، حبیرہ ابو جہل کے قبیلے کا تھا، اسی کی نیچر والا بندہ تھا۔ حبیرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کھڑے ہو کے اشعار کہتا تھا، جس کو آپ عام زبان کے اندر کہتے ہیں کہ ہجو کرتا تھا، حضور کی توہین کرتا تھا۔ اگر یہ آپ نے نام نہیں سنا ہوگا، یہ تو آپ نے سنا ہے کہ جب کفار حضور کی توہین کرتے تھے تو جواب میں حضور کس کو کھڑا کرتے تھے؟ حضرت حسان بن ثابت کو۔ سنی نا جی گل؟ جس شاعر ثناخان رسول تھے حسان بن ثابت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کفار شاعر کھڑے ہو کے حضور کی توہین کرتے تو ان کا جواب دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان بن ثابت کو کھڑا کرتے۔ حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہو کے انہی کی زبان میں اشعار کے اندر ان کو حضور کا دفاع کرتے، ان کو جواب دیتے تھے۔ یہ حبیرہ جو ہے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قصائد کہتا تھا، ان کی توہین ہجو کرتا تھا، اہانت کرتا تھا، توہین کرتا تھا، اور اس کا جواب دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان بن ثابت کو کھڑا کرتے تھے۔ ابو طالب نے حضرت ام ہانی کا رشتہ اس حبیرہ کے ساتھ کر دیا۔ یہ ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، اور تمام اہل سیر اس بات پہ متفق ہیں کہ حضرت ام ہانی نے اسلام قبول کیا جب مکہ فتح ہوا ہے۔ مکہ کے موقع پہ حضرت ام ہانی نے اسلام قبول کیا ہے، اور حضرت ام ہانی کا خود اپنا قول ہے کہ میں طلقاء میں سے ہوں۔ طلقاء یہ ایک اصطلاح ہے جن کو معافی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ دی، یہ ایک الگ مضمون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج ہوئی تو حضور ان ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے۔ اب ہے مسئلہ، روایت جو بیان کی جاتی ہے جس بنا پہ بیان کیا جاتا ہے، روایت ہے دلائل النبوہ کے اندر اور مسند ابو یعلا کے اندر، حضرت ام ہانی خود فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے جری پچھلی ساری گل کر رہے ہیں او اگر ذہن چ رکھو گے تے اے روایت ذہن چ رکھو گے تے خود فیصلہ کر لو گے کہ اگر میں کی آکھن لگا۔ حضرت ام ہانی خود فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات جس رات کو معراج ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف فرما تھے، عشاء کی نماز با جماعت ہم نے اکٹھے پڑھی حضور کے ساتھ، عشاء کی نماز حضور کے ساتھ پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر ہی تشریف فرما ہوئے، آرام فرما ہو گئے۔ رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ حضور اپنے بستر پہ موجود نہیں ہے۔ میں پریشان ہوئی کہ کہیں آل قریش نے حملہ تو نہیں کر دیا، کوئی اس قسم کا معاملہ تو پیش نہیں آ گیا۔ خیر رات گزر گئی، صبح کو جب میں بیدار ہوئی تو حضور اپنے بستر پہ موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم نے عشاء کی نماز پڑھی تھی، اور صبح کو جب بیدار ہوئے تو ہم نے حضور کے ساتھ فجر کی نماز بھی پڑھی۔
اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے اپنی پریشانی بیان کی تو حضور نے کہا کہ میں رات کو معراج پہ گیا تھا. آگے پھر لمبی روایت ہے. حضور نے مجھے ساری بات سنائی. ہن گل میں کیا آکھن لگا؟ بات یہ ہے کہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے حضور کے ساتھ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اور صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی، انہوں نے تو ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا. میں ہوتے ترمذی کی روایت پیش کر رہے ہیں نا. حضرت ام ہانی کا خود فرمان ہے کہ میں نے فتح مکہ کے موقع پہ اسلام قبول کیا ہے. حال ہی مکہ فتح ہی نہیں ہوا، حضور نے ابھی ہجرت نہیں کی. یہ مکہ کی بات ہے، ہجرت سے بہت پہلے. بعض نے کہا کہ 3 سال پہلے معراج ہوئی ہے ہجرت سے پہلے. جو فرما رہی ہے کہ میں نے عشاء کی اور صبح کی نماز حضور کے ساتھ پڑھی ہے، اس وقت تک انہوں نے ابھی اسلام قبول محبت نہ اللہ کو اسلام قبول نہیں کیا. اگر اسلام قبول کیا ہوتا تو ان کا نکاح ختم ہو گیا ہوتا، کیونکہ ان کے جو شوہر تھے انہوں نے تو اسلام قبول نہیں کیا. وہ تو کفر کی حالت میں مرے ہیں. حبیرہ جو تھا وہ اسی کفر کی حالت میں ہی مر گیا تھا، اس نے اسلام قبول نہیں کیا. اس وقت تک وہ ان کے نکاح میں تھی، انہوں نے اسلام قبول. دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نمازیں فرض کی گئیں. کب؟ معراج میں. فجر اور عشاء تو ابھی آئی کوئی نہیں ہے. آپ نے جماعت کے ساتھ صبح اور عشاء حضور کے ساتھ کیسے پڑھ لی ہے؟ گالا کلی چاندی کی نہیں آتی. جو ابھی نمازیں نہیں اتری، ابھی تو حضور نے معراج پہ جانا ہے. آپ پہلے عشاء کی نماز کہاں سے پڑھ رہی ہیں ان کے ساتھ؟ دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ حضور جب اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت لمبا قیام فرماتے تھے. قیام سے مراد کیا ہے؟ مختلف توجیحات محدثین نے علماء نے بیان کی ہیں، مگر زیادہ تر علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اس وقت تک چونکہ نمازیں ابھی فرض نہیں ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقط قیام کرتے تھے. اللہ کی بارگاہ میں کیا کرتے تھے؟ قیام. ہاتھ بن کے کھڑے رہنا. حضور یہ قیام فرماتے تھے. ان قیام کی وجہ سے قدم شریف جو ہیں وہ سوج جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسری بات یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے، آرام فرما رہے تھے، اتنی بڑی توہین ہے. کوئی پڑھا لکھا بندہ بیٹھا ہوتا تو وہ اس کو سمجھ آتی کہ اس میں سے توہین کا کتنا بڑا پہلو نکلتا ہے. جی غیر محرم ہے، ایسی خاتون جس کا رشتہ مانگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ محرم تو نہیں ہے، تبھی تو رشتہ مانگا گیا. کزن کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی آپ بیان کر رہے ہیں کہ حضور آرام فرماتے، وہ بھی رات کے وقت. عام بندہ کسی عورت کے گھر میں آرام کر رہا ہو تو لوگ 100 باتیں نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سوئے ہوئے تھے. اس سے بڑی توہین کیا نکالتے ہیں آپ؟ دوسرے نمبر پہ جس گھر میں حضور کو جا کے لٹایا گیا ہے وہ گھر ایسا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانی دشمن ہے. ان کا شوہر جن کے ساتھ دشمنی ہو وہ رات کو رہنے دیتے ہیں، اور رات کو رہنا بھی چھوڑ کے حضور ان کے گھر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. حبیرہ نے کچھ نہیں کہا. 4 وجوہات ہیں. یہ روایت یہ بیان کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ام ہانی کے گھر سے ہوئی ہے، یہ روایت درست نہیں ہے. کیوں درست نہیں؟ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر صحیح روایات موجود ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود فرمان ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب فرشتے میرے پاس تشریف لائے تو میں بیت اللہ کے اندر آرام کر رہا تھا. ایک گل کیوں نہیں ہو دس دے جیڑی کہ گل صحیح ہے، اس لیے نہیں بتاتے کہ یہ کھینچ کھونچ کے رافضی ان کی روایتیں ہیں. جس بندے نے یہ روایت گھڑی ہے اس کا نام کلبی ہے، اور وہ ایسا شخص ہے کہ جو اہل علم جانتے ہیں کہ وہ معروف آدمی تھا جھوٹ بولنے میں، جھوٹی روایتیں بناتا تھا. واقع کرب و بلا کی ساری روایتیں ان میں سے اکثریت کے اندر یہ شخص آتا ہے. خود اپنی گھڑی ہوئی روایتیں اس کی اس نے گھڑ لی ہے. رافضیوں کو خوش کرنے کے لیے سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے جی ام ہانی کے گھر تشریف فرماتے. کسی بندے نے سوال نہیں کیا کہ حضور کا رشتہ ام ہانی کے ساتھ کیا ہے. ام ہانی کو نماز پڑھوا دی، حالانکہ ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. شوہر سارا دن حضور کی مخالفت کرتا ہے، حضور رات کو انہی کے گھر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. یعنی بات وہ کریں جو کم سے کم سمجھ آنے والی تو ہو.
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بیان کرنا کہ ام ہانی کے گھر تھے، یہ روایت درست نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج کروائی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بخاری اور مسلم دونوں کے اندر روایت ہے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ میں بیت اللہ کے اندر تھا۔ دوسری بات اور آخری جملہ کہہ رہا ہوں، یہ واقعہ معراج جو ہے، یہ میں پچھلے جمعۃ المبارک کو عرض کر گیا تھا کہ جس سال میں حضرت ابو طالب فوت ہوئے اور حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ کا وصال ہوا، حضور نے اس سال کا نام غم کا سال رکھا ہے۔ کیا نام رکھا ہے؟ غم کا سال۔ یعنی حضرت خدیجہ فوت ہو گئی، معراج اس کے بعد ہوئی ہے، حضرت خدیجہ کا وصال ہو گیا، حضور نے ابھی کہیں پہ بھی شادی نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی شہزادیاں ٹوٹل؟ 4۔ کتنی شہزادیاں؟ ان میں کچھ جوان بھی ہیں اور کچھ ابھی چھوٹی ہیں، وہ ساری گھر پہ اکیلی ہیں اور حضور جا کے ایک کزن کے گھر آرام فرما رہے ہیں۔ گل او کرو جی کم از کم پھبدی تے ہوئے نا، کہانی بناؤ کم از کم کو ملتی جلتی بناؤ، یہ تو بنتی نہیں نا کہانی۔ تو یہ جتنے اس قسم کے ڈگوسرے بیان کیے جاتے ہیں، یہ حضور کی شان نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے۔ تو یہ ایسی روایت نہ سننی چاہیے اور نہ بیان کرنی چاہیے۔ اللہ